आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि आज गिलगित बल्तिस्तान में एक तारीख साज इलेक्शन हो रहा है और सारा दिन आज उसकी वोटिंग का अमल जारी रहा 5 बजे तक, और उसके बाद फिर अब गिनती का अमल जारी है और उनके जो नताइज हैं वो आ रहे हैं। और जहां पर आज देखने को ये भी मिला कि गिलगित के अंदर स्कर्दू में और मुख्तलिफ नगर में, गजर में मुख्तलिफ जो उनके मकामात हैं पोलिंग स्टेशन के ऊपर नून लीग के बहुत बड़े कारकुनान भी मौजूद थे, जोश व खरोश पाया जा रहा था। और इसी तरह पीपल्स पार्टी के भी बहुत बड़ी तरह जियाले वहां पर पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद थे, उन्होंने वोट कास्ट किया। और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े जो नून लीग की तरह और पीपल्स पार्टी की तरह जो कारकुनान थे वो भी वहां पर पोलिंग के बाहर मौजूद थे और पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात देखने में ये आई कि जो कारकुनान थे वो कुछ माजूर भी थे वो, लेकिन उनके अंदर वोट का एक जज्बा था, वो आए और उन्होंने वोट कास्ट किया। और इसी तरह आपको ये भी बताएं अभी भी नताइज आना शुरू हो रहे हैं गाहे बगाए जिस तरह टाइम गुजर रहा है। कहीं गिलगित से आपको बताएं कि नून लीग आगे है, कहीं पर पीपल्स पार्टी आगे है और कहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। और आपको बताएं कि बर्फबारी और शदीद मौसम सरमा और सर्द मौसम के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है, जिसके बाद वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान की 24 में से 23 नशिस्तों के लिए वोटिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक आपको बता रहे हैं कि बिला तातुल जारी रहा। गिलगित बल्तिस्तान में 7 लाख से ज्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, जबकि 1.25 लाख से ज्यादा अफराद पहली बार वोटर बने। मर्दों के साथ खातीन वोटर्स भी इंतहाई पुरजोश थे। उनका कहना था कि अपने हुकूक का हसूल वोटों के जरिए ही मुमकिन है। इलेक्शन पर सिक्योरिटी के लिए 13,481 एहलकार तैनात किए गए, जबकि दीगर सूबों से भी 5,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। आपको ये अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मर्दों के साथ खातीन वोटर्स भी इंतहाई पुरजोश थी। उनका कहना था कि अपने हुकूक का हसूल वोटों के जरिए ही मुमकिन है। इलेक्शन पर सिक्योरिटी के लिए 13,481 एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि दिगर सूबों से भी 5,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। और अभी आपको बताएं कि GBA1 गिलगित के 62 में से 2 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमजद हुसैन 103 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 19 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जी आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 19 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। पोलिंग के बारे में आपको अपडेट करेंगे। GBA1 गिलगित के 62 में से 2 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमजद हुसैन 103 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 19 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। और GBA2 गिलगित के 73 में से 1 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के जमील अहमद 158 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हफीजुर रहमान 122 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि नून लीग के हफीजुर रहमान 122 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इस पोलिंग स्टेशन पर जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है वो जो सामने आ रहा है, उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के जमील अहमद 158 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हफीजुर रहमान 122 वोट लिए हैं। और GBA2 गिलगित के 73 में से 1 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमील अहमद 158 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हफीजुर रहमान 122 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। और इधर GBA4 नगर 1 के 42 में से 1 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के उम्मीदवार अयूब वजीरी ने 128 वोट लेकर आगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमजद हुसैन एडवोकेट
83 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक GPA 4 नगर 1 के 42 में से एक पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के उम्मीदवार अयूब वजीरी ने 128 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमजद हुसैन एडवोकेट 83 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। आपको बता रहे हैं कि GPA 5 नगर 2 के 26 में से 8 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक आजाद उम्मीदवार जावेद अली 900 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि मजलिसे मुहद्दतुल मुस्लिमीन के रिजवान अली 578 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। आपको बताएं कि GPA 5 नगर 2 के 26 में से 8 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक आजाद उम्मीदवार जावेद अली 900 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि मजलिसे वहदतुल मुस्लिमीन के रिजवान अली 578 वोट लेके साथ दूसरे नंबर पर बराजमान है। GPA 6 हुंजा के 90 में से 14 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक तहरीक इंसाफ के आबिदुल्ला बेग 1166 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जहूर करीम 587 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। आपको बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के आबिदुल्ला बेग 1166 वोट लेकर यहां पर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जहूर करीम 587 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। GPA 7 सकरदू के 28 में से 4 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राजा मोहम्मद जकरिया खान 630 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के सैयद मेहंदी शाह 533 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। यहां भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। GPA 7 सकरदू के 28 में से 4 पोलिंग स्टेशन के बारे में आपको बता रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राजा मोहम्मद जकरिया खान 630 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद मेहंदी शाह 533 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि GPA 8 सकरदू के 54 में से 6 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद मोहम्मद अली शाह 770 वोट लेकर आगे हैं, जबकि मजलिसे वहदत मुस्लिमीन के मोहम्मद काजिम 223 और 623 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मान लिया है। GPA 8 सकरदू के 54 में से 6 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक पीपल्स पार्टी सैयद मोहम्मद अली शाह 770 वोट लेकर यहां पर आगे हैं, जबकि मजलिसे वहदतुल मुस्लिमीन के मोहम्मद काजिम 623 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का 9 सकरदू 3 के 55 में से 6 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक आजाद उम्मीदवार वजीर मोहम्मद सलीम 1190 वोट लेकर आगे, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फिदा मोहम्मद नाशाद 304 वोट लिए हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फिदा मोहम्मद नाशाद 304 वोट लिए हैं। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि हल्का 9 सकरदू 3 के 55 में से 6 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक आजाद उम्मीदवार वजीर मोहम्मद सलीम 1190 वोट लेकर आगे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फिदा मोहम्मद नाशाद 304 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। GPA 10 सकरदू के मजमूई 46 पोलिंग स्टेशन में से 2 के गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक मजलिसे वहदतुल मुस्लिमीन के मुश्ताक हुसैन 129 वोट लेकर आगे, जबकि तहरीक इंसाफ के वजीर हसन को 76 वोट मिले हैं। आपको बताएं कि सकरदू के मजमूई 46 पोलिंग स्टेशन GPA 10 में से 2 के गैर हतमी गैर सरकारी नताज के बारे में आपको बता रहे हैं कि मजलिसे वहदतुल मुस्लिमीन के मुश्ताक हुसैन 129 वोट लेकर आगे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के वजीर हसन को 76 वोट मिले हैं।
جی بی اے 11 کھرمنگ کے 42 میں سے 4 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے سید امجد علی نے 538 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ آزاد امیدوار سید محسن رضوی کو 100 ووٹ ملے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ جی بی اے 11 کی کھرمنگ کے 42 میں سے 4 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے سید امجد علی نے 538 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ آزاد امیدوار سید محسن رضوی کو 100 ووٹ ملے ہیں۔ جی بی اے 12 شکر کے مجموعی 70 پولنگ سٹیشن میں سے 5 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار عمران ندیم 435 ووٹ لے کر آگے ہیں، اور جبکہ تحریک انصاف کے راجہ اعظم خان 330 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار آگے ہیں۔ جی بی اے 12 شگر کے مجموعی 70 پولنگ سٹیشن میں سے 5 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار عمران ندیم 435 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ تحریک انصاف کے راجہ اعظم خان 330 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ جی بی اے 13 استور کے 49 میں سے 7 پولنگ سٹیشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا فرمان علی 620 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے عبدالحمید 570 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ جی بی اے 13 استور کے 49 میں سے 7 پولنگ سٹیشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا فرمان علی 620 ووٹ لے کر آگے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے عبدالحمید 570 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ جی بی اے 14 استور کے مجموعی 47 پولنگ سٹیشن میں سے 5 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے امیدوار شمس الحق نے 640 ووٹ حاصل کر لیے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے امیدوار ڈاکٹر مظفر علی نے 190 ووٹ لے کر اس وقت دوسرے نمبر پر ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی بی اے 14 استور 2 کے مجموعی 47 پولنگ سٹیشن میں سے 5 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے امیدوار شمس الحق نے 640 ووٹ حاصل کر کے پہلے نمبر پر، اور جبکہ پیپلز پارٹی کے امیدوار ڈاکٹر مظفر علی نے 190 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ جی بی اے 15 دیامر 1 کے مجموعی 45 پولنگ سٹیشن میں سے 9 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار بشیر احمد 365 ووٹ حاصل کر کے پہلے، جبکہ آزاد امیدوار محمد الفیض اور 310 ووٹ لے کر یہاں پر دوسرے نمبر پر ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار بشیر احمد 365 ووٹ حاصل کر کے پہلے، جبکہ آزاد امیدوار محمد دلپذیر 310 ووٹ لے کر یہاں پر دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ جی بی اے 16 دیامر 2 کے مجموعی 41 پولنگ سٹیشن میں سے 14 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار محمد انور 1922 ووٹ لے کر جبکہ پہلے نمبر پر ہیں، اور تحریک انصاف کے امیدوار عتیق اللہ 1642 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں۔ پولنگ سٹیشن میں سے 14 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ جی بی 16 دیامر 2 کے مجموعی 41 پولنگ سٹیشن میں سے 14 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے امیدوار محمد انور 1922 ووٹ حاصل کر کے پہلے، جبکہ تحریک انصاف کے امیدوار عتیق اللہ 1642 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ جی بی اے 17 دیامر 3 کے 3 مجموعی 39 پولنگ سٹیشن میں سے 7 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے رحمت خالق 2063 ووٹ لے کر پہلے، جبکہ تحریک انصاف کے حیدر خان 821 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ یہاں پر تحریک انصاف دوسرے نمبر پر آئی ہے۔ جی بی اے 17 دیامر 3 کے مجموعی 39 پولنگ سٹیشن میں سے 7 کے غیر حتمی
غیر سرکاری نتیجے کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے رحمت خالق 2063 ووٹ لے کر پہلے، جبکہ تحریک انصاف کے حیدر خان 821 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ جی بی 18 دیامر 4 کے مجموعی 26 پولنگ سٹیشن میں سے 7 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق تحریک انصاف کے گلبر خان 1288 ووٹ حاصل کر کے پہلے، جبکہ آزاد امیدوار کفایت الرحمان 601 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار آگے ہیں۔ جی بی 18 دیامر 4 کے مجموعی 26 پولنگ سٹیشن میں سے 7 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق تحریک انصاف کے گلبر خان 1288 ووٹ حاصل کر کے پہلے، جبکہ آزاد امیدوار کفایت الرحمان 601 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ جی بی 19 غزر 1 کے 51 میں سے 15 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے ظفر محمد 1184 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے سید جلال شاہ 994 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ سید جلال شاہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ جی بی 19 غزر 1 کے 51 میں سے 15 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے ظفر محمد 1184 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے سید جلال شاہ 994 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر برچمان ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ جی بی 20 غزر 2 کے 52 میں سے 4 پولنگ سٹیشن کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے نذیر احمد 704 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے علی مدد شیر 384 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف آگے ہے۔ جی بی 20 کے بارے میں پولنگ سٹیشن کی بات کر رہے ہیں، اور 20 غزر 2 کے 52 میں سے 4 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے نذیر احمد 704 ووٹ لے کر آگے، جبکہ پیپلز پارٹی کے علی مدد شیر 384 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ اب تک کی جو پولنگ ہوئی ہے، ووٹنگ ہوئی ہے اور جو نتائج آ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا۔ مزید خبریں بھی آپ کو بتائیں گے ان کے بارے میں بھی، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے، یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، اور سیاست کی نگری میں بھی ہوگی تاک جھاک، گھر سجانے اور سمارٹ نظر آنے کے ٹپس بھی۔ مجھ سے ملیے پیر ترجمہ گڈ مارننگ ٹوڈے میں ہر صبح 9 بجے۔ دیکھیے گڈ مارننگ ٹوڈے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے ساتھ ہر پیر ترجمہ صبح 9 بجے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو اپڈیٹ کریں کہ مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں اتنا خوف ہے کہ مسلم لیگ نون کے ہر جلسے سے پہلے وہاں کے رہنماؤں پر کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ حکومت جتنے مرضی ہتھ کنڈے استعمال کر لے، انشاءاللہ گھر تو جانا ہی پڑے گا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے سابق ایم عبدالغفار ڈوگر کی گرفتاری پر رد عمل دیتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں کہا، جلسے پہلے بھی ہوتے آئے ہیں اور انشاءاللہ ملتان کا جلسہ بھی اپنے مقررہ وقت پر ہوگا۔ کٹ پتلی اور سلیکٹڈ حکومت جتنے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر لے، یہ ہمارے کارکنوں کے جذبے، ہمت، حوصلے کو پست نہیں کر سکتے۔ عبدالغفار ڈوگر کا جرم یہی ہے کہ وہ نواز شریف کا صاحب کے بیان کا علم بلند کیے ہوئے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ جب نواز شریف کی طرح عوام کا منتخب وزیر اعظم ہو تو 126 دن کا دھرنا بھی ناکام ہوتا ہے، مگر جب سلیکٹڈ ہوں تو محض جلسوں سے ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں۔ ادھر مسلم لیگ نون کے سابق رکن قومی اسمبلی ملک عبدالغفار ڈوگر کو محکمہ اینٹی کرپشن نے گرفتار کر لیا۔ سابق ایم این اے عبدالغفار ڈوگر کو چوک کمہارا میں ان کی رہائش گاہ سے
گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق سابق ایم این اے عبدالغفار ڈوگر کے خلاف دھوکہ دہی، سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ عبدالغفار ڈوگر کے خلاف مقدمے میں جعلی دستاویزات بنانے کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق عبدالغفار ڈوگر نے ایک کنال ایک مرلہ کے گھر پر غیر قانونی قبضہ کیا۔ عبدالغفار ڈوگر کی گرفتاری کے خلاف نون لیگ کے کارکنوں نے اینٹی کرپشن دفتر کے سامنے احتجاج کیا۔ ذرائع اینٹی کرپشن کے مطابق عبدالغفار ڈوگر کو کرپشن اور اختیارات سے تجاوز کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ بلیٹن میں بات کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت پاکستان میں عدم استحکام اور بد امنی پھیلانے کی کارروائیوں میں براہ راست ملوث ہے۔ ٹھوس شواہد عالمی برادری کے سامنے رکھ دیے۔ ملک کی سالمیت کا معاملہ سیاست سے بالاتر ہے۔ متحد ہو کر دشمن کے عزائم کو ناکام بنانا ہوگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ایٹمی جنگ خودکشی ہے، لیکن ہندوستان پاکستان کی صلاحیتوں کو جانتا ہے۔ پوری دنیا ہماری صلاحیتیں جانتی ہیں۔ بھارت نے پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کے لیے منصوبہ تیار کیا اور پاک چین اقتصادی راہداری کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک گروپ کو 80 ارب روپے دیے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت گلگت بلتستان میں بھی امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کے لیے تخریب کاروں کے ٹریننگ چلا رہا ہے۔ پڑوسی ملک کی ایسی سرگرمیاں عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے بھارت کی ان مجرمانہ سرگرمیوں کے ثبوت عالمی برادری کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ہمیں دشمن کے ارادے ناکام بنانے کے لیے قومی اتحاد کی شدید ضرورت ہے۔ اپوزیشن سے متعلقہ گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ کئی حزب مخالف اراکین قومی سلامتی کے معاملے پر اپنی قیادت کے ہم نوا نہیں۔ ہم اپوزیشن اتحاد کی کوئی منزل نہیں ہے۔ اپوزیشن ایک جانب تو چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں دخل اندازی نہ کرے اور دوسری جانب اپنے مفادات کے حصول کے لیے سازگار ماحول کا تقاضا بھی کرتی ہے۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے ملتان سے لیگی رہنما عبدالغفار ڈوگر کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے عبدالغفار ڈوگر کی گرفتاری کے وقت اینٹی کرپشن پنجاب نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ عبدالغفار ڈوگر پر الزام ہے کہ 20 سال قبل انہوں نے ایک مکان خریدا لیکن اس کا انتقال درست نہیں تھا۔ عبدالغفار ڈوگر کی گرفتاری صرف ملتان جلسے کو سبوتاش کرنے کے لیے ایک بہانہ ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب عثمان بزدار کے اعلی کار نہ بنے۔ عثمان بزدار کے ہر دوسرے دن فرنٹ مین سامنے آ رہے ہیں۔ حکومت ملتان اور لاہور جلسے کی عوامی پذیرائی سے گھبرا گئی ہے۔ اگر عبدالغفار ڈوگر کو فوری رہا نہ کیا گیا تو حالات کی سنگینی کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہوگی۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کہتے ہیں فرقہ واریت نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے نون لیگی رکن پنجاب اسمبلی جلیل احمد شرخپوری کی قیادت میں علماء اکرام کے وفد نے ملاقات کی۔ علماء اکرام نے سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی اور ان کی جلد اور مکمل صحتیابی کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کو اب یک آواز ہو کر تمام فورمز پر آواز بلند کرنا ہوگی۔ دنیا اب سمجھ جائے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی خاطر ہم سب ایک ہیں۔ جلیل شرخپوری کا کہنا تھا کہ تحفظ اسلام بل روکا نہیں جانا چاہیے۔ علماء کے اندر تشویش پائی جاتی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کو موجودہ حالات میں منفی سیاست چھوڑ کر ملکی مفاد کو ترجیح دینی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اپوزیشن کی جانب سے ذاتی مفادات کو ترجیح دینا عوام کے ساتھ سنگین مذاق ہے۔ ان جماعتوں کے پاس پاکستان کے عوام کی ترقی کا کوئی پروگرام نہیں۔ عوام کے مسترد شدہ عناصر ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں۔ افراتفری پھیلانے کی کوشش کرنے والے عناصر دشمن کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ عثمان بزدار کا مزید کہنا تھا کہ مایوسی کا شکار اپوزیشن عوام کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ یہ وقت منفی سیاست کا نہیں بلکہ اتحاد اور اتفاق کا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کو اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اپوزیشن جماعتیں صرف ذاتی مفادات اور لوٹ مار کی دولت بچانے کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں۔ ایف آئی اے کی منی لانڈرنگ کیس میں بڑی کارروائی۔ جہانگیر ترین، علی ترین، حمزہ شہباز، سلمان شہباز کے خلاف الگ الگ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں امانت میں خیانت، دھوکہ دہی، فراڈ سمیت منی لانڈرنگ کی دفعات لگائی گئی ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف
اور تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کی فیملی کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ باپ بیٹے چینی اسکینڈل اور منی لانڈرنگ کیس میں پھنس گئے۔ ایف آئی اے نے چینی اور منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کے دوران رہنما پی ٹی آئی جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین، رہنما مسلم لیگ نون حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں کہ چونیا میں پولیس ملازم کے بیٹے کی شادی کی تقریب میں باراتی آپے سے باہر ہو گئے، ہوائی فائرنگ کر دی، علاقے گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ ڈی پی او قصور نے نوٹس لے کر الہ آباد پولیس کو ملزم کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے۔ ڈی پی او قصور نے نوٹس لے لیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، چونیا میں پولیس ملازم کے بیٹے کی شادی کی تقریب میں باراتی آپے سے باہر ہو گئے ہیں، ہوائی فائرنگ کر دی ہے، علاقے گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ ڈی پی او قصور نے نوٹس لے کر الہ آباد پولیس کو ملزم کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے۔ کورونا کے بارے میں ہی بات کریں گے کہ پاکستان میں لاپرواہی اور بے احتیاطی سے اموات کی تعداد بڑھنے لگی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 32 مریض انتقال کر گئے، اموات کی تعداد 7141 ہو گئی۔ مزید 2443 افراد میں کورونا کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 3,56,904 ہو گئی۔ 3,23,225 مریض صحت یاب ہو چکے، 26,638 مریض زیر علاج ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے ایک روز میں 32 مریضوں کی انتقال اور خطرے کی گھنٹیاں بھی بجا دی گئی ہیں۔ پنجاب میں 2,471، سندھ میں 2,738، خیبر پختونخوا میں 1,309، بلوچستان میں 156، گلگت بلتستان میں 93، آزاد کشمیر میں 119، اسلام آباد میں 255 مریض انتقال کر چکے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 2,443 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پنجاب میں 1,09,993، سندھ میں 1,94,000 اور خیبر پختونخوا میں 41,000، بلوچستان میں 16,393، گلگت بلتستان میں 4,447، اسلام آباد میں 23,994، آزاد کشمیر میں 5,349 مریض ہو چکے ہیں۔ پاکستانی فلم انڈسٹری کے سینئر ڈائریکٹر اور نامور فلم ساز اقبال کاشمیری انتقال کر گئے ہیں۔ معروف ڈائریکٹر اور فلم ساز اقبال کاشمیری گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے اور گزشتہ ایک ہفتے سے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ اہل خانہ کے مطابق ڈاکٹروں نے ان کی حالت تشویشناک بتائی تھی۔ اقبال کاشمیری نے سوگوان میں 4 بیٹے اور 2 بیٹے چھوڑے ہیں، 4 بیٹیاں۔ معروف ہدایت کار اقبال کاشمیری کی ہدایت کاری میں بننے والی مقبول فلموں میں بلیک وارنٹ، رنگیلے، جاسوس اور سستا خون مہنگا پانی شامل ہیں۔ موسم کا حوالہ آپ کو بتائیں کہ لاہور، اسلام آباد اور فیصل آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش سے خنکی میں اضافہ ہو گیا۔ سوات سمیت مختلف پہاڑی علاقوں میں برف باری بھی ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے پشاور، کوئٹہ، گلگت بلتستان اور کشمیر کے میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر مزید برف باری کی پیشگوئی کر دی۔ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں موسم سرما کی پہلی بارش نے موسم سرد کر دیا، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ موسم کا حال بتانے والوں نے پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی بادل برسنے کی پیشگوئی کی ہے۔ سوات سمیت کئی پہاڑی علاقوں میں برف باری ہوئی، جس سے قریبی علاقوں میں درجہ حرارت میں کمی آئی۔ محکمہ موسمیات نے بلوچستان میں کوئٹہ، زیارت اور دیگر علاقوں میں بارش جبکہ پہاڑوں پر برف باری کی بھی پیشگوئی کر دی ہے، جس سے قریبی علاقوں سے درجہ حرارت میں کمی آئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بلوچستان میں کوئٹہ، زیارت اور دیگر علاقوں میں بارش جبکہ پہاڑوں پر برف باری کی بھی پیشگوئی کر دی ہے۔ سوات میں برف باری سے کیا صورتحال ہے، اس پر بات کرتے ہیں عامر عباس سے۔ عامر عباس، بتائیے گا موسم کا حوال۔ جی بالکل، سوات میں بارش اور برف باری کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ سوات کے میدانی علاقوں میں بارش جبکہ بالائی پہاڑی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ کلام، مٹلتان اور زیادہ تر سڑکیں برف باری کی وجہ سے بند ہو چکی ہے۔ بھاری مشینری کے ذریعے سڑکیں کھولنے کا کام جاری ہے۔ سوات کے سیاحتی علاقے مہوڈن، کلام، اوش اور مٹلتان میں اب تک 3 فٹ سے زیادہ برف پڑ چکی ہے۔ سوات میں اس وقت شدید ٹھنڈ کا راج ہے۔ پہاڑی علاقوں میں رہائش پذیر لوگوں کو سخت مشکلات درپیش ہے۔ بجلی کی سپلائی معطل ہو چکی ہے۔ لوگوں نے گرم ملبوسات کے ساتھ ساتھ گرم مکانوں کے لیے
होटलों का रुख कर लिया है। कबाब और मछलियों के होटलों पर काफी रश देखने को मिल रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया आमिर अब्बास, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कि बहुत देर बाद ये बारिश हुई है। स्मोक का भी आलम था पंजाब में, लाहौर में, और इस तरह एयर इंडेक्स लाहौर दुनिया का पहले नंबर पर नाम आ रहा था, जहां पर एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा गंदगी आलूदगी की वजह से, तो ये बहुत मौसम सरमा की ये पहली जो बारिश हुई है, इसकी वजह से जो माहौल है वो साफ़ हुआ है। और इसी तरह सवात में, पहाड़ी इलाकों में, गिलगित में भी बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो सयाह हैं वो वहाँ पे फंस के रह चुके हैं। अभी हमारा आमिर अब्बास ने इसके बारे में डिटेल के साथ हमें बताया। और इसी तरह पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज बारिश हुई है, जिसके साथ साथ मौसम भी सुहाना हो चुका है और मनचले बाहर निकले हैं इसको एंजॉय करने के लिए। लाहौर में भी इसी तरह वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला अभी तक जारी है और लाहौर में भी ये लाहौरियों के लिए, शहरियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि बारिश हुई है। उसके बाद एक अच्छा माहौल मिलने को देखने को मिला है और लोग बाहर लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं बारिश को। इसी तरह सवात, गिलगित बल्तिस्तान और पहाड़ी इलाकों में भी बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है। में मिस पाकिस्तान की प्री लॉन्चिंग तकरीब मुनक़्क़द हुई। तकरीब में मॉडल्स ने खूबसूरत अंदाज में पाकिस्तान के हर कल्चर को नुमायां करते हुए रूसी मलबूसात ज़ेब तन किए। देखते हैं शजरुद्दीन की रिपोर्ट। लाहौर के मुकामी होटल में मिस पाकिस्तान तारीफी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें फैशन से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में मौजूद फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने नौजवान नस्ल की फैशन इंडस्ट्री में दिलचस्पी को देखते हुए उनके फन की हौसला अफजाई की। फैशन इंडस्ट्री जहां पाकिस्तान में कामयाब हुई, वहां दुनिया में भी अपनी सकाफत को उजागर किया। तकरीब में मिस पाकिस्तान मुकाबला जीतने वाली मॉडल्स को पहनाए जाने वाले सोने के ताज की भी रुनमाई की गई। मैं ये सोच के आई हूँ कि ये जो इन्होंने प्लेटफॉर्म या ये जो इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, तो ये हर साल ये इवेंट होना चाहिए ताकि हमें जो है पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाए और जो हम अपने कल्चर को प्रमोट करें और इसमें जो टैलेंट हो वो प्रमोट करें। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है, साथ में एंजॉय भी कर रहे हैं, साथ में काम भी कर रहे हैं। ख्वाब तो सारी बातें चलते ही रहते हैं, कोई भी ख्वाब जब आपका पूरा हो जाता है, आपको नेक्स्ट ख्वाब का जो है मतलब वो होता है ना। मिस पाकिस्तान का एक टाइटल है, स्लोगन है, ये फर्स्टली जो अभी इंट्रोड्यूस करवाया है इन्होंने, और मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरह जो न्यू फ्रेशली मॉडल्स हैं या पुरानी मॉडल्स भी हैं, उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है। अच्छा महसूस कर रही हूँ, ऐसा प्लेटफॉर्म हर किसी को नहीं मिलता और ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छी बात है इन्होंने ऐसी लॉन्चिंग की है कि एक जो लड़की बनना चाहती है कुछ, वो कर सकती है काम यहाँ। उभरती हुई नई मॉडल्स का कहना था कि हमारा ख्वाब है कि मॉडलिंग में नाम पैदा करें और मिस पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम कर सकें। कैमरामैन अबू बकर के साथ शजरुद्दीन, टीवी टुडे लाहौर। और हॉलीवुड की नई एनिमेटेड फिल्म लेगो स्टार वॉर हॉलीवुड स्पेशल का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। कहकों से भरपूर फिल्म 17 नवंबर को रिलीज की जाएगी। Looking good. Tree, food, decorations. Coming together heroes were to celebrate the day. Please be a cape. Please be a cape. It's a wrap! But there she found a key to the galaxy's past. Sorry! Oh! Master Luke, what are you doing? Who are you guys? Master Skywalker. My son. I mean, these binary sons. न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का,
या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है